السلام علیکم۔ ہدا اردو کلاسز میں آپ کا استقبال ہے۔ کلاس 12 کی یہ پہلی کلاس ہے جس میں ہم منتھلی ایگزام کے جو آبجیکٹیو کویسچنس آئے ہوئے ہیں ان کو ڈسکس کریں گے، اور اسی طریقے سے ہم جو چیپٹر وائز آبجیکٹیو کویسچنس بن سکتے ہیں اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم گرامر کے پورشن کو بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اس کے علاوہ جو سبجیکٹیو کویسچنس بن سکتے ہیں اس کو بھی آگے چل کر کے ہم ڈسکس کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کے سوالات و جوابات کو۔ تو سوال نمبر 1، نذیر احمد کی کہانی کا تعلق کس صنف سے ہے؟ تو نذیر احمد کی کہانی کا تعلق جو ہے وہ خاکہ سے ہے۔ سوال نمبر 2، مرزا فرحت اللہ بیگ کے استاد کون تھے؟ تو مرزا فرحت اللہ بیگ کے استاد جو تھے وہ نذیر احمد تھے۔ سوال نمبر 3، نذیر احمد کی کہانی کے مصنف کون ہیں؟ تو نذیر احمد کی کہانی کے مصنف جو ہیں وہ فرحت اللہ بیگ ہیں۔ سوال نمبر 4، کسی شخص کی تحریری تصویر کشی کو کیا کہتے ہیں؟ تو کسی بھی شخص کی تحریری تصویر کشی کو خاکہ نگاری کہتے ہیں۔ سوال نمبر 5، ان میں سے کون سی تخلیق افسانہ نہیں ہے؟ تو ان میں سے نذیر احمد کی کہانی جو ہے یہ افسانہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک خاکہ ہے، باقی تینوں جو ہیں وہ افسانہ ہیں۔ سوال نمبر 6، مدرسہ میں فرحت اللہ بیگ کے ساتھ کون پڑھتے تھے؟ تو مدرسہ میں فرحت اللہ بیگ کے ساتھ میاں دانی پڑھتے تھے۔ سوال نمبر 7، فرحت اللہ بیگ شعر خوانی میں کس طرح کی غلطیاں کرتے تھے؟ تو فرحت اللہ بیگ جو ہے وہ اعراب کی غلطیاں کرتے تھے۔ سوال نمبر 8، فرحت اللہ بیگ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ فرحت اللہ بیگ کی پیدائش جو ہوئی تھی وہ دہلی میں ہوئی تھی۔ سوال نمبر 9، راک فیلر کون تھا؟ تو راک فیلر جو تھا وہ ایک تاجر تھا۔ سوال نمبر 10، مضمون کس طرح کا ادب ہے؟ تو مضمون جو ہے یہ ایک غیر افسانوی ادب ہے۔ سوال نمبر 11، مصور فطرت اردو کے کس نثر نگار کے بارے میں استعمال کیا جاتا ہے؟ تو یعنی کس نثر نگار کو مصور فطرت کہا جاتا ہے؟ تو خواجہ حسن نظامی کو مصور فطرت کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 12، راک فیلر کا تعلق کس ملک سے تھا؟ تو راک فیلر کا تعلق جو تھا وہ امریکہ سے تھا۔ سوال نمبر 14، جس بڑے بھائی نے خواجہ حسن نظامی کی کفالت کی ان کا نام کیا تھا؟ تو ان کا نام جو تھا وہ سید حسن علی شاہ، سید حسن علی شاہ۔ سوال نمبر 15، مٹی کا تیل کیا ہے؟ تو مٹی کا تیل جو ہے وہ ایک مضمون ہے جس کے مضمون نگار کون ہیں؟ یہ خواجہ حسن نظامی ہی ہیں۔ سوال نمبر 16، علی سردار جعفری کو گیان پیٹھ ایوارڈ کب ملا؟ تو علی سردار جعفری کو گیان پیٹھ ایوارڈ جو ملا تھا وہ 1997 میں ملا تھا۔ سوال نمبر 17، ان میں سے کون ترقی پسند ادیب ہیں؟ ان میں سے کون ترقی پسند ادیب ہے؟ تو ان میں سے علی سردار جعفری جو وہ ترقی پسند ادیب ہے۔ سوال نمبر 18، نصاب میں شامل گفتگو کیا ہے؟ تو نصاب میں شامل گفتگو جو وہ ایک نظم ہے جس کے رائٹر یا جس کے نظم نگار جو ہیں وہ کون ہیں؟ علی سردار جعفری ہیں۔ سوال نمبر 19، علی سردار جعفری نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز کس صنف سے کیا؟ تو انہوں نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز جو کیا تھا وہ افسانہ نگاری سے کیا تھا۔ سوال نمبر 20، ان میں سے کون سی نظم علی سردار جعفری کی ہے؟ تو ان میں سے جو نظم ہے وہ ہے گفتگو، علی سردار جعفری کی ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 21، ترقی پسند تحریک کے ابتدائی معماروں میں کس شاعر کو تسلیم کیا گیا ہے؟ تو علی سردار جعفری کو ابتدائی معماروں میں تسلیم کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 22، علی سردار جعفری کہاں پیدا ہوئے؟ تو علی سردار جعفری کی پیدائش جو ہوئی تھی وہ بلرام پور اتر پردیش میں پیدائش ہوئی تھی۔ سوال نمبر 23، وہ نام جو کسی خوبی یا خرابی کے بنا پر عوام کی طرف سے دیا جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اسے جو کہا جاتا ہے وہ لقب۔ اگر بادشاہ وقت کی طرف سے دیا جائے کوئی نام تو اسے خطاب، کنیت والدین کی طرف یا کسی رشتہ دار کی طرف نسبت کرتے ہیں تو اسے کنیت کہتے ہیں، اور تخلص جو شاعر ایک نام رکھتا ہے جسے وہ اپنے شعر کے مقطع میں استعمال کرتا ہے تو اسے تخلص کہتے ہیں۔ سوال نمبر 24، مرزا اسد اللہ خان غالب میں غالب کیا ہے؟
تو غالب جو ہے یہ کیا ہے؟ تخلص ہے۔ غالب کیا ہے؟ تخلص ہے، کیونکہ ان کا نام اصل میں اسد اللہ خان ہے، اور غالب انہوں نے ایک اپنا تخلص رکھا تھا جس کو یہ اپنے شعر میں یا شعر کے مقطع میں استعمال کرتے تھے۔ سوال نمبر 25، فکر کی جمع کیا ہے؟ فکر کی جمع افکار ہے۔ سوال نمبر 26، اسکول کیا ہے؟ اسکول جو ہے یہ اس میں ظرف ہے۔ سوال نمبر 27، خوبصورت لڑکی میں خوبصورت کیا ہے؟ تو خوبصورت لڑکی میں خوبصورت جو ہے یہ کیا ہے؟ صفت ہے۔ سوال نمبر 28، نشیب کی ضد کیا ہوگی؟ تو نشیب کی ضد فراز، نشیب و فراز بولتے ہیں۔ سوال نمبر 29، وہ ایک خوشحال شخص ہے، اس جملہ میں سابقہ کیا ہے؟ تو اس جملہ میں سابقہ جو ہے خوش جو لفظ ہے وہ کیا ہے؟ سابقہ ہے۔ سوال نمبر 30، درج ذیل میں اسم مصغر کون ہے؟ تو درج ذیل میں سے اسم مصغر جو ہے وہ ہے پہاڑی۔ پہاڑی کا اسم مکبر ہوتا ہے پہاڑ۔ باغ جو ہے یہ بھی اسم مکبر ہے، اس کا اسم مصغر ہو جاتا ہے باغیچہ۔ یہ 30 سوالات تھے جس کو ہم نے حل کیے، اور یہ سوالات امپورٹنٹ ہیں اس وجہ سے کیونکہ یہ سوالات بورڈ کے ہی طرف سے تیار کیے گئے تھے، اور یہ منتھلی ایگزام کے سوالات ہیں، اور یہی سوالات ابھی سینٹپ کا جو ایگزام ہوا اس میں ریپیٹ ہوئے، اور یہی سوالات پھر جا کر کے آپ کا جو مین ایگزام ہوگا اس میں بھی ریپیٹ ہوں گے۔ تو ان سوالات کو حل کرنا بہت ضروری ہے، اور اچھی طریقے سے اس کو یاد کر لینا چاہیے تاکہ ایگزام میں کسی طریقے کی کوئی مشکل نہ ہو۔ انشاءاللہ ہم اسی طریقے سے اب آگے کی تیاری کریں گے، اور کسی طرح کی کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ شکریہ، اور اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آ رہا ہے تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اس کے بعد ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو لوگ بھی اس ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں اس کو فائدہ ہو اور ایگزام کی اچھی طریقے سے تیاری کریں۔ بہت بہت شکریہ۔